اسرائیل اور ایران کی جنگ فائنلی 12 دن چلنے کے بعد اب ختم ہو چکی ہے۔ نہ صرف ختم ہو چکی ہے بلکہ ختم ہوئے ایک لمبا وقت بھی گزر چکا ہے، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے ساری چیزیں ایک ایکوریٹ وے میں سامنے آ رہی ہیں۔ جس کے بعد اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اب اگر ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں تو پھر جانا جائے کہ آخر اس جنگ میں ہوا کیا تھا، اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا۔ دیکھیے، ویسے تو ایک سب سے مشہور کہاوت ہے کہ the first casualty of a war is truth، مطلب یہ کہ کسی بھی جنگ میں جو سب سے پہلا قتل ہوتا ہے، جو سب سے پہلا شکار کسی چیز کا ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے آج کے دور میں دیکھا جائے تو جنگیں جو لڑی جاتی ہیں ان میں مس انفارمیشن، پروپیگنڈا، نیریٹو، ان سب کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایران اور اسرائیل کی جنگ کو ہی دیکھ لیں تو جنگ ختم ہونے کے بعد جہاں ایک طرف اسرائیلی پی ایم مطلب کہ نیتن یاہو نے بیان کے ذریعے سے اپنی جیت کا دعویٰ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے نہ صرف ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیا بلکہ ان کے جو میزائل پروگرام کا بھی ہم کو تھریٹ تھا، ہم کو جو خطرہ تھا، ہم نے اس کو بھی پوری طریقے سے نپٹا دیا ہے۔ We achieved a historic victory, and this victory will last for generations. وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران کے راجپتی ہیں وہ بھی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو اسرائیل کی عام عوام ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ جیت کا جشن نہیں منا رہے ہیں۔ شاید جو ان کے پی ایم ہیں وہ ان کی اس جیت والے بیان کو پچا نہیں پا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایران کے اندر جو عام پبلک ہے وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہیں آگے بڑھ کر اس جیت کا جشن منا رہی ہے۔ 24 جون کی شام میں ہی ایران کے اندر بڑی تعداد میں لوگوں نے باہر نکل کر نہ صرف جیت کا جشن منایا بلکہ ایک پوری وکٹری پریڈ نکالی ہے۔ اب ویسے آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ دراصل ایران کے اندر جو جیت کی ریلی نکالی گئی، جو ایک پریڈ ہوئی تھی، اس میں یہ انسان نظر آیا، اور جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ دراصل ایران کی فوج میں ایک بہت ہی مشہور کمانڈر ہیں جن کا نام ہے اسماعیل قانی۔ اکثر آپ لوگ ان کو میڈیا وغیرہ میں بھی دیکھتے رہتے ہوں گے۔ ان کے بارے میں لگاتار یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پہلے دن جب اسرائیل کی طرف سے سرپرائز اٹیک کیا گیا تھا جس میں ایران کے بہت سارے کمانڈرز کو ختم کر دیا گیا تھا، تو اسی حملے میں ان کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ سارے میڈیا نے اناؤنس کر دیا تھا، ایون ویکیپیڈیا پیج پر بھی اگر ان کے جا کر آپ دیکھتے تو وہاں پر ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ ان کی موت دکھائی دیتی تھی کہ اتنی تاریخ کو ہو چکی ہے، اتنی ایج میں ہو چکی ہے۔ لیکن اچانک سے یہ صاحب باہر نکل کر آئے ہیں جنہوں نے اسرائیل اور میڈیا سب کو حیران کر دیا، مطلب کہ یہ زندہ ہیں۔ چلیے اب اگر آگے بڑھیں اور مدعے پر آئیں کہ آخر اس جنگ میں جیتا کون ہارا کون، تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جنگ شروع کیسے ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی۔ 13 جون کو ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر اس وقت سرپرائز اٹیک ہوتا ہے کہ جب وہ آلریڈی امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ شروعاتی گھنٹوں کے اندر ہی اسرائیل کی طرف سے ایران کے کئی کمانڈرز کو قتل کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کئی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی جو ملٹری فیسلٹیز تھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو مین ٹارگٹ تھا مطلب کہ نیوکلیئر فیسلٹیز، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آبجیکٹو کی بات کریں تو صاف طور پر اسرائیل اور یو ایس اے کی طرف سے یہی اشارہ دیا جا رہا تھا، یہی بتایا جا رہا تھا کہ بھائی ہمارا مین مقصد ہے کہ کسی طریقے سے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، جو ہمارے لیے خطرہ ہے، ہم اس کو مٹا ڈالیں گے، اس کو ختم کر ڈالیں گے۔ اب ویسے تو شروعات سے ہی ان لوگوں کا دعویٰ نیوکلیئر ہتھیار کو لے کر ہی تھا کہ ایران کا مقصد نیوکلیئر بم بنانا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے بعد کے بیانوں سے، نیتن یاہو کے یا پھر ٹرمپ کے بھی بعد کے بیانوں سے اور ان لوگوں کے بعد کے ایکشن سے بھی دھیرے دھیرے یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ یہاں پر نیوکلیئر بم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو مین مقصد ہے، جو چھپا ہوا منصوبہ ہے، وہ دراصل ایران میں رجیم چینج کا ہے۔ مطلب ایران کے اندر جو موجودہ اسلامی حکومت ہے، جو موجودہ سسٹم ہے، اس کو ہٹا کر ایک نئی حکومت لانا، کسی ایسے بندے کو لا کر بیٹھانا کہ جو ان کی مانے، شاید اس انسان کو لانا۔ حالانکہ مجھے افسوس ہے ان کے لیے کہ ان کا اب یہ جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، لیکن شاید مقصد یہی تھا۔ اس کے بعد کہیں نہ کہیں تیسرا آپشن ان لوگوں نے یہ بھی رکھا تھا کہ اگر کچھ نہ ہو سکا تو ایٹ لیسٹ سول وار ہو جائے گی، اور اگر ایک بار سول وار ہو گئی، یہ آپس میں ہی لڑتے مرتے رہیں گے، ان کا حال بھی لیبیا اور عراق جیسا ہو جائے گا اور پھر ایران کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں بچے گا۔ تو اب یہاں پر 3 آبجیکٹیوز نظر آتے ہیں۔ پہلا، نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا، رجیم چینج کرنا، یا پھر سول وار کرانا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو گیا؟ جی نہیں۔ رجیم چینج ہوئی؟ جی بالکل نہیں۔ کیا سول وار جیسے حالات بنے؟ جی بالکل 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 نہیں۔ تو پھر ہوا کیا؟ ان تینوں ہی معاملات کو اگر دیکھا جائے تو سب الٹا ہوا ہے، مطلب کہ اسرائیل کے لیے
بیک فائر کر گیا ہے۔ رہا سوال ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا، تو اب اس بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ اس کا یہ پروگرام ختم ہوا ہے یا نہیں، بلکہ اب ڈیبیٹ ہی اس بات پر ہو رہی ہے کہ جو ڈسٹرکشن ہوا بھی ہوگا وہ کس لیول کا ہوا ہے، کیا تھوڑا ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری رپورٹس تو پہلے سے ہی آنے لگی تھی، لیکن جو تازہ رپورٹ آئی ہے جنگ کے بعد آئی ہے اور جو سب سے زیادہ مضبوط بھی دکھائی دے رہی ہے، وہ خود امریکن جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، مطلب کہ CNN، اس کی طرف سے آئی ہے۔ Sources tell CNN and the Times that early assessments of the damage from the Defense Intelligence Agency indicates that the strikes did not destroy Iran's nuclear facilities, but it did set back the program, perhaps only by months though. یہ رپورٹ سب سے زیادہ مضبوط اس لیے مانی جا رہی ہے کیونکہ یہ خود امریکن انٹیلیجنس کے حوالے سے آئی ہے۔ مطلب ہوا یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو امریکہ کے انٹیلیجنس نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ بھائی دیکھیں کہ جو ہم نے حملہ کیا تھا اس کی مین فیسلٹی کے اوپر، مطلب کہ الفردو کے اوپر، وہاں پر کیسا ڈسٹرکشن ہوا ہے، ہیوی ہوا ہے، لائٹ ہوا ہے، کتنا ہوا ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ جان کر شوق لگا کہ جو پہلی رپورٹ آئی، مطلب ان کی چھان بین کے بعد، وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ ڈسٹرکشن بہت مائنر ہے، بہت جلد ہی ایران اس سب کو ٹھیک کر لے گا۔ اب کیونکہ یہ انٹیلیجنس کے حوالے سے تھی، کسی طریقے سے لیک ہو گئی، لیک ہونے کے بعد یہ CNN کے پاس پہنچ گئی، اس نے اس کو چھاپ دیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ CNN کے اوپر نہ صرف راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ غصہ نظر آ رہے ہیں، باقی جو اپ راشٹرپتی JD وینس ہیں یا مارکو روبیو وغیرہ ہیں، وہ سب ہی CNN سے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بات تو صرف ڈسٹرکشن کی ہے، ورنہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی جگہ پر اب اس چیز کو لے کر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، اور ان میں یہ ڈر بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ایران کے جو ابھی تک ظاہری طور پر ایٹم بم بنانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا، نیوکلیئر بم بنانے کی طرف نہیں جا رہا تھا، ہم دیکھیں گے کہ اس جنگ کے بعد وہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے ایک سرپرائز اٹیک نے اب ایران کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ شاید میرا سروائیول اب ایک نیوکلیئر بم پر ٹکا ہوا ہے۔ اگر میں نے نیوکلیئر بم نہیں بنایا تو ممکن ہے ایک ایسا ہی خطرہ میں فیوچر میں پھر سے فیس کروں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم دیکھیں کہ اسرائیل، امریکہ یا باقی ویسٹرن طاقتوں کے علاوہ جو تھوڑا بہت پریشر ادر طاقتوں کی طرف سے بھی ایران کے اوپر آتا تھا، جیسا کہ رشیا یا چائنا وغیرہ کی طرف سے، کہ بھائی نیوکلیئر بم کیوں بنا رہے ہو، دور رہو، کوئی فائدہ نہیں، اس کے مقابلے میں اکانومی پر فوکس کرو۔ تو فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ اب ایران کو ایک ایکسکیوز مل چکا ہے جس کی وجہ سے ان طاقتوں کی طرف سے یہ پریشر یا تو ختم ہو چکا ہوگا یا پھر بہت کم ہو چکا ہوگا۔ تو کل ملا کر اس جنگ سے پہلے اسرائیل کو ایران کی طرف سے جو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا خطرہ بہت کم تھا یا بالکل نہیں تھا، وہ فائنلی اب بڑھ کر حد سے زیادہ ہو چکا ہے اور اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ جہاں تک سوال پھر رجیم چینج کا آتا ہے تو اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اس جنگ سے پہلے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ یہ جو موجودہ رجیم ہے، موجودہ حکومت ہے، موجودہ سسٹم ہے، اس کی جو پاپولیرٹی ہے، جو سپورٹ بیس ہے، وہ سب سے لو لیول پر پہنچ چکا تھا۔ لوگ واقعی اس رجیم سے ناراض تھے۔ اس کے ریزنز الگ الگ تھے، کوئی اکانومی کی وجہ سے ناراض تھا، کوئی اپنی جو سیکولر آئیڈیولوجی ہے اس کی وجہ سے ناراض تھا، کیونکہ یہ ایک مذہبی حکومت ہے، مذہبی سسٹم ہے، اور بھی بہت سارے ریزنز تھے۔ مگر اس جنگ کی وجہ سے ایران ایک بار پھر سے یونائٹ ہو کر سامنے آیا ہے، اور اس جنگ کے بعد اس رجیم کا سپورٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے 15-20 سال میں کبھی بھی یہ رجیم اتنی مضبوط پوزیشن پر تھی۔ دشمن کے حملہ کرنے کی وجہ سے پہلی بار اپنی آئیڈیولوجیز، اپنے فرقے، اپنی نسل، سب چیز کو بھلا کر سارے ایرانینز لوگ ایک بار پھر سے اپنی اس موجودہ حکومت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو چکے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران اس جنگ کی وجہ سے پورے مڈل ایسٹ میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے۔ مطلب جو پہلے وہ لمبی صرف باتیں کیا کرتا تھا، اس نے پہلی بار اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جان بوجھ کر اسرائیل نے ایسا موقع فراہم کیا کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ ہم نے دیکھا کہ ڈیفنس کے معاملے میں تو ایران کافی حد تک کمزور نظر آیا، مگر آفینس کے معاملے میں اس نے جس طریقے کی کارکردگی دکھائی ہے، اس نے صرف اسرائیل یا امریکہ کے ہی نہیں بلکہ دنیا کی باقی طاقتوں کے بھی ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ اسرائیل کے جو پہلے اپنے آپ کو ایک ایسی طاقت کے طور پر دکھاتا تھا کہ جس کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے، کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس 3 لیئرز کے اندر ڈیفنس سسٹم تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ، جارڈن سب اس کی حفاظت کرنے کے لیے تھے۔ اس کے اوپر جب ایران نے حملہ کرنا شروع کیا تو تل ابیب کی حالت ایسی ہو گئی کہ غزہ اور تل ابیب میں لوگ فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ اور ان سب میں بھی سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اسرائیل کے پاس سارے ہتھیار، سارے اکوپمنٹس امریکہ کے ہیں یا باقی کسی دوسری یورپین طاقت کے ہیں، وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے پاس جو کچھ بھی ہے، خاص طور سے اس کا جو میزائل پروگرام ہے، وہ سب اس کا اپنا ہے،
اس کے اپنے لوگوں نے بنایا ہے، اس کے اپنے انجینئرز نے تیار کیا ہے۔ حالانکہ اگر ایران کی کمزوری کی بات کی جائے تو یہاں پر خاص طور سے 2 چیزوں میں ایران کی کمزوری نظر آئی۔ پہلی چیز جو میں پہلے ہی مینشن کر چکا ہوں، مطلب کہ ڈیفنس سسٹم، وہ حد سے زیادہ کمزور نظر آیا۔ اسی لیے ممکن ہے ہم بہت جلد ہی دیکھیں گے کہ ایران رشیا یا چائنا سے کوئی ڈیفنس سسٹم کی ڈیل کر رہا ہوگا۔ جبکہ دوسری چیز جہاں پر ایران بہت کمزور نظر آیا اور جس سے نپٹنا اس کے لیے سب سے مشکل کام ہوگا، وہ ہے انٹیلیجنس فیلئر۔ ہم نے دیکھا کہ اس جنگ میں کس طرح سے اسرائیل نے ایران کو باہر سے نقصان کم پہنچایا ہے، بلکہ اندر سے ہی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو انٹیلیجنس فیلئر سے نپٹنا ایران کے لیے فیوچر میں سب سے مشکل ٹاسک ہوگا۔ وہیں دوسری طرف اگر اسرائیل کے اوپر نظر ڈالیں تو اسرائیل سے اس جنگ میں 2 جگہ پر غلطی ہوئی۔ پہلی غلطی اس وقت ہوئی کہ جب اس نے ایران کی طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، اس کو کم آنکا، جبکہ وہ حد سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ اور دوسری غلطی اسرائیل نے یہ کی کہ اس کو لگا تھا کہ ہمیشہ کی طرح امریکہ ہمارے پیچھے کھڑا ہے، مطلب ہم کو صرف جنگ چھیڑنا ہے، اور ایک بار جنگ چھڑ گئی، ہم مشکل حالات میں پھنس بھی گئے تو امریکہ ہمارے پیچھے کھڑا ہی ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہمیشہ پورا ناٹو پیچھے کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہم جو بھی رائتا پھیلائیں گے وہ بعد میں آگے بڑھ کر امریکہ یا اس کے پھر جو پچھلگو ہیں، مطلب کہ ناٹو دیش، وہ سب سمیٹ ہی لیں گے۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہو پایا۔ حالانکہ امریکہ نے اسرائیل کو ہمیشہ کی طرح سپورٹ کیا، ہتھیار اسی کے تھے، انٹیلیجنس اسی کی تھی، ایون وہ اسرائیل کے بہاف پر ایران پر حملہ کرنے کے لیے بھی پہنچ گیا، اور اس نے الفردو نام کی جو مین فیسلٹی ہے اس پر بمباری بھی کی۔ لیکن جیسی امید اسرائیل نے کی تھی کہ امریکہ تو مصیبت پڑنے پر اپنی فوج تک کو ہمارے لیے اتار دے گا اور ایران کا حال لیبیا یا عراق جیسا کر دے گا، ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ان 2 جگہوں پر اسرائیل گچا کھا گیا، جس کا نقصان اس کو اس جنگ میں فیلئر کے طور پر اٹھانا پڑا، جس کی پھر اس کو ایران کے خلاف اس جنگ میں بھاری قیمت چکانی پڑی۔ باقی اس پورے مدعے پر آپ لوگ اپنی بھی قیمتی رائے کامنٹس باکس میں دے سکتے ہیں، اور ہاں، جاتے جاتے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو لے کر آئیں تو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔